خط بنام رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ مسجد نبوی مدینہ منورہ سعودی عرب۔ پیارے آقا کریم السلام علیکم۔ حضور، سب سے پہلے ادب کی کمی پیشی اور جذبات و تصورات کی بے لگام بے ترتیب عکاسی پر آج کے دور کا یہ بدو ہاتھ جوڑ کر معافی کی التجا کرتا ہے۔ حضور، میں آپ کا وہ مجرم ہوں جس نے اپنی بدعمال حیات کی نجات کو یہ منظر دیا ہے، قبول فرمائیے گا۔ آقا جی، مجھے دشمن نفس کی جب پہچان ہونے لگی تو میں ناراضگی خدا میں بہت دور نکل چکا تھا۔ مجھے اپنے خساروں کا پچھتاوا ستانے لگا تھا۔ زندگی کی اثر ہو چکی، مغرب سر پر ہے، عشاء نزدیک ہے، آخر زندگی زمین کی آغوش میں چلی جانی ہے۔ اتنے کم وقت میں گزری حیات کی ساری خطاؤں کا کفارہ کیسے ادا ہو سکے گا؟ دنیا کے سارے معاملے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں اور روز آخرت والی نفس و نفسی کا منظر آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے۔ میں خدا کے حضور آنکھوں کے کٹوروں میں ندامت کے اشک بھر کر پیش کرنے گیا اور گمان تھا کہ خدا کی جانب سے دل کا کاسا معافی کے تحفے سے بھر کر واپس لوٹے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ خدا کے اصولوں کا جہاں الگ ہے، خالی برتن کا لوٹنا بہت غمناک تھا۔ اس سے بڑی نالائکی کیا ہوگی کہ بندہ خدا سے خدا کو نہ کما سکے۔ ندامت کے آنسوؤں سے تو توبہ کے مرجھائے پھولوں پر بھی بہار آ جاتی ہے، مگر میرے وجود کے آنگن اندر گردش کرتی خزاں میں امید کے درخت سے آس کے گرتے زرد پتوں کی کھنکھناہٹ کا افسردہ ماحول طاری تھا۔ میں بارگاہ خداوندی سے اپنے اعمال نامے جیسا تیل کا خالی برتن ہاتھوں میں لیے لوٹ آیا، مگر مایوس نہیں تھا، کیونکہ آقا میں آپ کو جانتا مانتا چاہتا ہوں۔ آپ ہر طرح کے گناہ گار کو اپنے دامن رحمت کی پردہ پوشی میں چھپا لیتے ہیں۔ آپ خدا کو اپنے رخ انور سے منا لیتے ہیں۔ میں مال اور امال کا کنگال بندہ پرواز روح سے مدینہ منورہ کے تصوراتی سفر پہ نکل پڑا۔ میں مسجد نبوی میں عین روضہ رسول کے سامنے نماز توبہ کی ادائیگی میں یوں رب کو سجدہ کر رہا ہوں کہ سر حضور کے سامنے بھی جھک رہا ہے۔ خدا کا سجدہ اور حضور کا ادب کمزور ایمان کو قبولیت کے قابل بناتے ہیں۔ پچھلی زندگی مدینہ کی یادوں میں جو تڑپتے گزری وہ بے قراری ایک طرف، مگر مدینہ سے واپسی کا نقصان روح کی موت جیسا ہے۔ دل و روح کی موجودگی مدینہ میں رکھنے کو یہ حسرت مچلنے لگی کہ کسی طرح حضور کو اپنے ساتھ لے جاؤں یا خود کو حضور کے پاس چھوڑ جاؤں۔ میں شدت سے یہ چاہنے لگا کہ مسجد نبوی کا دروازہ جہاں جوتے اتار کر پہلا قدم رکھتے ہیں وہاں اپنا دل نصب کر دوں کہ در حضور پہ آنے والے ہر مسافر کے پیروں کے تلوے میرے دل پر آئیں اور یہ دل مہمان مدینہ کے پاؤں کے بوسے لیتا جائے۔ اس منظر کو حضور دیکھ لیں اور تبسم فرما کر ملائکہ کو حکم فرمائیں، اس دل کو اٹھا کر ہمارے پاس رکھ دو، ہم نے اسے شرف توجہ بخش دیا۔ یہ فرمان جاری ہوتے ہی خوشبو کی لپٹ نے جسم و روح کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں منگتا سخاوت کے اسماء تلے کرم کی بارش کو اپنے تنگ دامن میں سمیٹنے کی ناکام کوشش کیے جا رہا تھا۔ پھر احساس توجہ رسول میں عرض کرتا ہوں، حضور، خدا سے خدا کو مانگتا ہوں تو آپ کی جانب بھیج دیا جاتا ہوں۔ آپ ذات خدا کا راستہ بھی ہیں، دروازہ بھی ہیں اور سلیقہ سفر بھی ہیں۔ حضور، جس خدا نے آپ کو ہم سے ملوایا ہے ہمیں بھی اس سے ملوا دیجیے۔ یہ محبت محمد کی ہی تاثیر ہے کہ اگر حضور کی محبت میں اشک بہیں تو بندہ خود بخود قرب رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یکدم ذہن کی زمین پر یہ خیال اترا کہ ارے پگلے، نگاہ محمد ہی تو نگاہ خدا ہے۔ عرض و پیش کر، مانگ کیا مانگتا ہے محمد کے رب سے۔
میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے رب محمد، مجھ بدعمال و گناہ گار کو روز آخرت حضور کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے گا۔ میری روح کو ہدایت کا غسل دے کر اپنی رضا کا لباس پہنا دیجیے گا۔ حضور کی محبت کو میری قبر میں نور کا چراغ بنا دیجیے گا۔ اعزاز امتی، تو دیکھیے، خدا سے کہوں تو حضور سنتے ہیں، حضور سے کہوں تو خدا سنتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب پہ جس نے بابا آدم کی تخلیق سے پہلے حضور کا نور سارے جہانوں پر بصورت رحمت رکھا، پھر ہمیں تقسیم وقت کے اس حصے میں پیدا فرمایا جہاں حضور ہم سے پہلے آ کر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی منزلیں آسان فرما گئے۔ مجھے تو یہ جان کر اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب عالم ارواح میں تھے، جتنی یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب حضور کے عالم دعا میں تھے۔ مجھے تو اس منظر کے تصور نے کبھی احساس فخر سے نکلنے ہی نہیں دیا کہ جب حضور آپ بشری صورت میں انسانوں کے درمیان تشریف لائے تھے تو آسمان کے تمام ملائکہ زمین پر نور افشانی کرتے ہوئے وجود انسان کو حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آرزو مند تھے کہ اے کاش ہم امت محمد سے ہوتے۔ حضور یہ غلام اپنے مقدروں پہ ناز کرتا، درود و شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے درخواست کرتا ہے کہ اپنے مقدس قدموں میں جگہ عطا فرمائے کہ آپ کا یہ دیوانہ آپ کے نالائن مبارک کے نیچے آنے والے ہر ذرے کا بوسہ لے، آنکھوں سے لگائے اور دل میں رکھے۔ فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا کے لاکھوں درود و سلام والسلام، آپ کا گناہ گار امتی۔ ظفر اقبال ظفر، رائے گنج، لاہور، پاکستان۔